میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں ایک عظیم مبلغ ہیں، ایک بہت بڑے روحانی پیشوا بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل بیتاب جا پہنچا دیارے پیر سنجر میں میسر ہے جہاں درمان درد نا شکے بائی۔ اس حوالے سے آپ کے روحانی کمالات پر آپ کیا کلام فرمائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بلا شبہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری سنجری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ بے شک حدیث پاک کے مطابق جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ اب آپ کے سوال کے تناظر میں چند نکات کی صورت میں اپنی بات عرض کروں گا رئیس بھائی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بزرگان دین، جملہ بزرگان دین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ محض مستی گفتار یا محض مستی احوال سے کام نہیں بنتا، کام مستی کردار سے بنتا ہے۔ بلا شبہ جتنے بزرگان دین ہیں جنہیں ہم صوفیاء اکرام کہتے ہیں، مشائخ اعظام کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں، وہ کردار کے غازی تھے، اور ان کی جملہ سیرت کے اندر آپ کو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ ان کے گفتار، احوال اور کردار میں ربط تھا، کسی قسم کا تضاد نہیں تھا۔ اس لیے وہ انگریزی میں کسی نے لکھا کہ there was no disintegration in their words, actions and feelings۔ اسی کا وہ جو امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے ان کے کام میں نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! ان کے منہج کی کامیابی بھی اس میں چھپی ہوئی۔ کیا بات! اور دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جسے ہم قیادت کہتے ہیں، روحانی قیادت کی ہم بات کر رہے ہیں، روحانی پیشوائی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو قیادت ہے آج مینجمنٹ سائنس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، فیلڈ آف اسٹڈی، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ بات عرض کروں کہ لیڈرشپ میں آج باقاعدہ اسپریچول لیڈرشپ کو ایز اے تھیوری ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ نامی محقق کا ایک ریسرچ پیپر چھپا جس میں اس کا ٹائٹل تھا ٹورڈز دا تھیوری آف اسپریچول لیڈرشپ۔ کیا بات! اس میں اس نے لکھا کہ جتنی بھی دنیا میں اسپریچول لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے ماضی میں، روحانی قیادت، اس میں آپ کو تین اوصاف اس کی کامیابی کے نظر آتے ہیں۔ پہلا جو وصف ہے وہ ویژن ہے، یعنی ہر روحانی لیڈر کا ایک مقصد، ایک نصب العین تھا، ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا۔ دوسری چیز اس کا فیتھ، اس کا ایمان، اس کے ایمان کی طاقت، اور تیسری چیز سیلف لیس لو، بے لوس محبت۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اگر آپ اس اینگل سے پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا مشن کیا تھا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ و اشاعت تھی، اور آپ کا ایمان، پختہ ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ تھا، اور وہی بات کہ بے لوس انسانیت سے محبت، الخلق و اللہ کے تناظر میں وہ تھا، تو آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے۔ پھر آپ کے روحانی کمال اور روحانی طور پر آپ کی کامیابی کی بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے خلفاء عطا فرمائے جن میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کا نام آتا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے بعد جو ان کے خلفاء آتے ہیں، پوری ایک جماعت آپ کو سرزمین ہند کے کونے کونے میں کام کرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو کامیابی آپ کو نظر آئی، یہ پیچھے سارا بیک اینڈ پہ جو کام تھا وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بہت اچھے انداز میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔